السلام علیکم، آپ کیا حال ہے؟ پچھلی قسط میں تو بات ہو رہی تھی معاہدوں کی، معاہدے کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو میں معاہدہ نہیں، اس میں ارادہ ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی تو معاہدے کرتی تھی توڑنے کے لیے سارے. آج کیا گفتگو ہوگی؟ آج ہوگی کہ بھٹو صاحب کے اقتدار میں لانے میں نوکر شاہی اور فوج کی معاملات کا بہت کردار تھا. یہ تو بخیر ہمیشہ سے رہا ہے کنگ میکرز. ہاں اب جو ہے نوکر شاہی کا کردار ختم ہو گیا ہے، صرف فوج کی کردار ہے، فوج کا ہی رہ گیا ہے. سمجھے آپ؟ وہ ایک میرے والد صاحب تھے، انڈیا میں زمینداری تھی، تو وہاں ایک ٹپے دار ہوتا تھا. تو کہتے تھے کہ زمینداروں کا یہ تھا، اوپر پروردگار اور نیچے ٹپے دار. اچھا، اتنی اتھارٹی تھی. گوہر، الطاف گوہر کی کتاب ہے صدر ایوب کے زوال، ان کی حکومت کے 10 سال اور ان کا زوال. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایوب خان کے آخری دور میں میجر جنرل پیرزادہ سے بھٹو صاحب کی پہلے سے کچھ رسم و راہ تھی. اب پیرزادہ نے اپنے ہتھکنڈوں سے ان پر واضح کر دی کہ اگر انہوں نے ایوب کے خلاف کوئی تحریک چلائی تو اس مہم میں تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ فوج کا ایک بڑا عنصر بھی ان کی پشت پر ہوگا. انتخاب 1970 کے بعد مجیب الرحمان کے ساتھ ان کی محض آرائی میں یہی پیرزادہ صاحب ان کے مربی و محسن بنے رہے، اور آخر 25 جنوری کو آرمی ایکشن دیا گیا، جس پر بھٹو صاحب نے کہا تھا خدا کا شکر ہے پاکستان بچا لیا. بچ گیا. ملک ٹوٹنے کے بعد اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سرکردگی میں ایک کمیشن قائم کیا کہ جو ان حالات کی تحقیقات کرے گا جس میں ایسٹرن کمانڈ نے ہتھیار ڈالے اور اس کے زیر کمک مسلح افواج کے کارکنان نے ہتھیار ڈالے. اس کمیشن کی دائرہ اختیار بہت محدود تھا. 25 نومبر 1974 کو اپنی رپورٹ اور شرط بھٹو صاحب کو پیش کر دی گئی. بھٹو صاحب نے قوم کے مطالبے کے باوجود اسے شائع نہیں کیا. جی، پھر شائع ہوئی انڈیا میں. 21 اگست 2000 کو بھارت کے جریدے انڈیا ٹوڈے نے اپنی خصوصی اشاعت میں رپورٹ کے اہم اقتباسات شائع کر دیے. جنرل چشتی جو تھے، سن تو صحیح جہاں میں میرا فسانہ کیا کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا، آپ نے ہم سے چھپایا، ہمیں دشمنوں نے بتایا. اچھا، فیض الرحمان چشتی تھے. فیض تو تھا، اب رحمان تھا یا فیض اللہ تھا یہ نہیں معلوم. فیض چشتی کے سمجھ. ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کمیشن نے سفارش کی تھی کہ ایوب خان سے زبردستی اختیار چھیننے اور 1977 کے انتخاب میں بدعنوانی کے جرم میں اس وقت کے صدر یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل ایس جی پیرزادہ، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل عمر. یہ میجر جنرل عمر وہی ہے اسد عمر کے والد، اسد عمر، اور زبیر صاحب کے والد جو تھے گورنر تھے. جی، اور جنرل مسلم لیگ کی لیڈر اور دوسرے پی ٹی آئی. ہاں، مٹھا کے خلاف کھلی عدالت. اچھا. کمیشن نے یہ بھی سفارش کی کہ مغربی اور مشرقی پاکستان میں کے دوران فرائض مذہبی سے غفلت برتنے پر ان افسران کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. اس کی کمیشن کی سفارشات میں یہ بھی تھا کہ جنرل نیازی، میجر جنرل ابراہیم خان، میجر جنرل محمد جمشید، بریگیڈیئر جی ایم باقر صدیقی، بریگیڈیئر محمد حیات، بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی، سب کا کورٹ مارشل کیا جائے. اور یہ بھی درج تھا کہ یحییٰ خان، عبدالحمید خان اور میجر جنرل خداداد خان کے باقی شوشی اور بدعنوانیوں کے الزام قاعدہ پیش کی جائے. کیوں یہ آتا ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی ان حرکتوں کی وجہ سے ان میں قوت فیصلہ کی کمی، بزدلی اور پیشہ ورانہ نااہلیت پیدا ہو گئی تھی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی اور دیگر افسران کے خلاف اس الزام کی تفتیش کی جائے کہ وہ ملکی دفاع کی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے دولت سمیٹنے، جائیدادیں لوٹنے اور خواتین کے ساتھ بدکاری کرنے میں مصروف رہے. یہ وہی بنگلہ دیش ڈھاکی کی بات ہے.
اور ہمارے آفیشیل ڈاکومنٹ کا حصہ ہے جب ہاں، اس کو ریلیز ہاں۔ کیا گیا. رپورٹ میں دلخراش واقعہ ایسا ہے کہ 12 دسمبر کی رات میں مقبول پور کے محاذ پر جب ہندوستانی فوجیں ہندوستانی توپیں گولے برسا رہی تھی، بریگیڈیئر ہدایت اللہ چند بد اخلاق خواتین کے ساتھ اپنے بنکر میں رنگ رلیاں منا رہے. یہ اس کی حمود کمیشن کے. بھٹو صاحب نے حمود کمیشن کے تقریباً 2 درجن صفحات تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی. اس پر جنرل عارف نے کے عارف نے اپنی کتاب کے صفحہ 80 پر جو گفتگو کی ہے وہ اسلام آباد کے اخبار پاکستان آبزرور 12 فروری 1992 کے حوالے سے بحث کی ہے. لیکن ہم اس پر صرف نظر کرتے ہیں. فوج کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کی ایک اور مثال پنجاب ہائی کورٹ کے جج شمیم حسین قادری نے زبانی بیان کی. ان کی کتاب ہے ججز اینڈ پولیٹکس. ٹھیک، یہ شمیم حسین قادری وہ ہے جو مولوی مشتاق ضیاءالحق کے دور میں مولوی مشتاق کے بعد یہ پنجاب کورٹ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلح افواج کے چند افسروں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور فوجی قانون کے مطابق کارروائی کے لیے نظر بند کر دیا گیا. لیکن ان کی نظر بندی کو ایک آئینی درخواست کے لیے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، کیونکہ نظر بندوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ چونکہ آرمی کے ریٹائرڈ افسران ہیں اس لیے ان پر آرمی ایکٹ کی دفعات لاگو نہیں ہوتی ہے. انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا جا رہا ہے، انہیں اذیت اور قید تنہائی دی جا رہی ہے. اس ڈویژن بنچ میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ تھا کہ نظر بندوں کو قانون کے مطابق رعایتیں دی جائیں. صحیح. جن ملزمان افسر کے اہل خانہ سے جن میں افسروں کے اہل خانہ سے ملاقات بھی شامل ہے. یہ مقدمہ PLD 1974 N120 شمیم حسین آفریدی بناب صوبہ پنجاب 26 جنوری 1973 کو فیصلہ سنانے کے بعد فوراً اس وقت کے چیف آف اسٹاف آرمی کے ترکا خان مسٹر بھٹو سے ملے اور اس کو انہوں نے انا کا اور وقار کا مسئلہ بنا لیا. انہوں نے بتایا کہ نہ تو وہ خود نہ ان کے جرنیل اس فیصلے کو قبول اور اس کو نافذ کرنے کو تیار ہے، بلکہ وہ اس حد تک گئے کہ ان ججوں کے خلاف انہوں نے تجویز کیا وزیر اعظم کو کہ ان ججوں کو عدلیہ سے نکال کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تمام مشہور قانونی شخصیتوں نے جو کہ اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھی یہ رائے دی کہ اس فیصلے میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے جج بندی کے فیصلے کے لیے ستائش سے. اچھا، بھٹو صاحب نے اس موقع پر شمیم حسین قادری کے مطابق انہوں نے سردار محمد اقبال، جسٹس کارنیلیس ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک اور تھے شاید حمود الرحمان، ان کو بلا کر کے اس فیصلے کو ڈسکس کیا. انہوں نے بولا اس میں کوئی امہاب نہیں ہے، بہت صحیح فیصلہ ہے، اور ستائشی الفاظ استعمال کی. لیکن چونکہ بھٹو صاحب کی آمد فوج کی مرہون محنت تھی اور ان کو ناراض بھی کرنا نہیں چاہتے جو کہ ان کی پشت پر ڈھال کی طرح تھی، تو کیا فیٹ ہوا؟ تو انہوں نے 1973 کے آئین میں 5ویں ترمیم کا آئینی راستہ اختیار کیا، جس کے ذریعے ایسے مقدمات میں جس میں مسلح افواج کے افراد ملوث ہوں ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے کا اختیار لے لیا گیا. اچھا. ہاں، اچھا، یہ وہ بات ہے نا، من درچ خیالم و فلک درچ خیال. میں سے خیال ہوں اس میں ٹکا خان جب ضیاءالحق کے دور میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کہا، درخواست دی کہ میں تو ریٹائرڈ فوجی ہوں اور مجھ پر کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. شمیم حسین قادری کی عدالت میں آیا. شمیم حسین قادری نے اسے سننے سے معذرت کرنی چاہیے. اچھا، ناٹ بفور میں، اس لیے کہ پچھلے دور میں ان کے فیصلے پہ ٹکا خان نے وہ نکتہ چینی کر دی، بلکہ وہ تو برہم ہوئے تھے. ٹکا خان نے اپنے وکیل نام غالباً راجہ انور ہے، اس کے ذریعے کہا انہوں نے کہ انہوں نے شمیم حسین قادری پر مکمل اعتماد ہے اور جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے. شمیم حسین قادری نے وہ آئینی ترمیم ان کو دکھا دی
जो तिक्का खान के जोर देने पे की थी, अब उसमें कहने हो क्या बचा है। वो एक कहावत है फारसी की कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद ही इसमें जाए। खुद ही उसमें गिरता है, वही यह हाल हुआ। अच्छा, टीवी प्रोग्रामों में भुट्टो दौर में आज़ादी सहाफ़त का बड़ा चर्चा रहता है। उनके ख्यालात में अखबारात और वसाइल को मुकम्मल आज़ादी थी। अब उनकी जिक्र करेंगे। जनरल मैनेजर बुरहानुद्दीन हसन, जिनकी किताब पस पर्दा का जिक्र आया है, उनकी किताब है जिसमें लिखते थे कि उनकी पार्टी का मंशूर में था कि वो बरसर इख्तिदार आने के बाद नेशनल प्रेस तोड़ देंगे, लेकिन अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों तक उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। सदर युग के नाफिज करदा तमाम प्रेस कानून यूं कि तूं रहे और उन्हें बाद अखबार के एडिटरों के खिलाफ मुकदमा चलाने और कार्रवाई करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। जितनी तादाद में अखबारात और रसाइल पर पाबंदी उनके 5.5 साल दौर में लगाई गई, वो उनसे पहले के 24 साल में नहीं लगी। साथ ही अखबारात के मुदीरों को पाबंद सलासिल किया जाता है। सलाउद्दीन साहब, साबिक एडिटर जसारत, उनकी किताब है बुनियादी हुकूक, उसे तारुफ या मुकदमा जो है वो पढ़ ले, वो काफ़ी रहेगा कि उनको 7 मरतबा गिरफ्तार किया गया और 9 मरतबा जसारत पर पाबंदी लगाएगी। मेरा ख्याल है वो एक बड़ा मशहूर जुमला है ना सलाउद्दीन साहब का। एक शेर पूछा कि अब जसारत कब निकलेगा, तो उनका भुट्टो और जसारत साथ निकलेंगे। तो साथ और यही हुआ भी यहाँ। अच्छा साहब, भुट्टो दौर में जी चंद अच्छे काम भी हुए। अच्छा, हम उनकी निशानदेही करते हैं। हाँ पहला अहम वाक़या है 1973 का आइन बना, हाँ, जो 26 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 26 साल बाद ये आइन बना। लेकिन इसके अंदर हुकूमती पार्टी के साथ हिर्क इख्तिलाफ की पार्टियाँ, बिलखुलूस सरहद और बलूचिस्तान की क़यादत को भी जाता है, जिन्होंने मस्बत तर्ज अमल अपनाया और मुखालफत बराए मुखालफत से हटकर हुकूमती पार्टी के साथ ताउन की रविश अपनाई और वज़ीर आज़म को गैर मामूली इख्तियार दिया। उस वक्त की मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ के सेक्रेटरी प्रोफेसर गफूर की काविशें भी काबिल तहसीन है। बहरहाल नाफ दस्तूर तो पास हुकूमती पार्टी की से हुआ तो क्रेडिट उनको ही जाता है। दूसरा वाक़या 1974 में, लेकिन बाद में इतनी तरमीमात कर दी गई ना, उसका पूरा वो 73 के आइन की रूह मस हो गई। 6 या 7 तरमीम उन्होंने की और 8वीं तरमीम से और रखने की, जो तरमीम चलता रहा। अच्छा, दूसरा कारनामा इनका ये था कि 1974 फरवरी में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई। वो वाकई बहुत बड़ा इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अगराद और मकासद कौसम रियाजी की ज़बानी सुनिए। इस कॉन्फ्रेंस का पस पर्दा मकसद ये था कि बांग्लादेश को तस्लीम किया जाए, जो उस वक्त तक नहीं किया था। वो कहते हैं कि इस हमगीर इलाक़ाई और आलमी मकासद के अलावा हमारे पेश नज़र 2 मकासद और भी थे। अव्वल इंतखाबात का सर नौ इनेकाद और दूसरा बांग्लादेश को तस्लीम करना। कौसम अली लिखते हैं कि यह राज काबीना के बहुत से वज़रा को भी नहीं मालूम था कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीबुर रहमान की शिरकत और बांग्लादेश को तस्लीम करना शामिल है। लाहौर की एक तकरीब कॉन्फ्रेंस में तमाम सरबराहों की तस्वीर लगाई गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर पहले से तैयार करके अलग रख ली गई थी, जो खुद कौसम रियाजी की तहवील में थी, और उसे उनकी आमद के बाद पर मर्ज़ नाम पर लाया गया। अब हम केम आरिफ को देखते हैं। केम आरिफ कहते हैं कि भुट्टो ने जो कॉन्फ्रेंस का मकसद था उसमें बांग्लादेश को तस्लीम करना था। वो कहते हैं कि इस्लामी दुनिया के कहने पर ऐसा कहा गया और मुतवातिर और 2 साल तक हुकूमत ने सिफारती सरगर्मियों का डोल डाले रखा और इन्हीं मसाई के नतीजे में पाकिस्तान को इन्वर्टेड कॉमा में वक़ार के साथ बांग्लादेश तस्लीम करने का मौका फराहम हो गया। इन 2 तफसीलों से क़त्ए नज़र शुबे का फ़ायदा देकर इसे भी पीपल्स पार्टी और बड़ा अच्छी याद दिलाई। और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे फ़लस्तीन का मौका आया और इससे पहले बहुत से मौके आए, तो ये इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुझे हमेशा बड़ी याद है
کہ اس لیول کی کانفرنس ہے نا پھر دوبارہ کبھی نہیں ہوئی جیسے پاکستان میں ہوگی تھی. इनका तीसरा कारनामा कायदानी को गैर मुस्लिम काफिर. پتہ نہیں کارنامہ یا مجبوری جو بھی تھی. हाँ ये भी है, वो इतनी ज़बरदस्त तहरीक चल पड़ी थी और 1953 की तहरीक नज़र में थी जिसमें कितने लोग मारे गए. हालांकि ये इनके मंशूर में भी नहीं था, लेकिन ये मजहबी रहनुमाओं के इसरार पर उनका शदीद मुतालबा था कि इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए. असम्बली की लंबी कार्रवाई के बाद 10 सितंबर को उन्होंने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया. उनके पेशवा मजहबी पेशवा को असम्बली में आकर अपनी सफाई का मौका दिया गया, लेकिन वो असम्बली को मेंबरान को कायल ना कर सके और उन्होंने उनके करार दे दिया. جی और तीसरा और जो सबसे अहम एजाज है उनके एजाज में बिला शिरकत गैर है, वो है एटमी प्रोग्राम का अजरा. ہاں جی. इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. میرا خیال ہے اگر ہم ایٹمی پروگرام کی بات کریں تو شاید یہ واحد ایجنڈا ہے جو ریاست کا رہا ہے, حکومتوں کا نہیں رہا ہے. हुकूमत का नहीं रहा. ورنہ حکومتوں کا رہتا ہے کہ ایک آدمی نے شو کیا اور हाँ پیک اپ ہو گیا. لیکن اس میں تو میرا خیال ہے کیا بھٹو کیا ضیاء کیا हाँ ہر ایک गुलाम इसहाक खान جی इस प्रोग्राम के एटमी प्रोग्राम के खालिक या मोहसिन अब्दुल कदीर खान ने 12 इसका इजहार किया है कि उसकी बुनियाद रखने में भुट्टो साहब का अज़्म और हिम्मत नाकाबिल तस्खीर مشہور है. ہوتا ہے گھاس کھائیں گے ایٹم بنائیں گے. उन्होंने हुक्मरानों और अहदेदारान की भी तारीफ की है, जिसमें ज़ियाउल हक, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ یہ ریاست کا اور ایجنڈا ہے. बिलखुसूस गुलाम इसहाक खान शामिल है. ताहम सरफहरिस्त भुट्टो का नाम आएगा जिससे इसको शुरू اسٹارٹ किया. کیا بالکل صحیح ہے. भुट्टो दौर में उसका बुनियाद रखा गया, ज़मीन चुन ली गई, सर्कल ली गई और इस काम पर 76 में इस मंसूबे 76 में काम शुरू किया गया, जिसे बाद के हुक्मरानों ने सब ने आगे बढ़ाया. सब की काविशें अपनी जगह, लेकिन کارنامہ بھٹو کہلائے گا. कारनामा भुट्टो को कहना है. मेरा ख्याल इसको बस करें, बाकी जो 2-4 मिनट है वो आइंदा कभी कर लेंगे. ان شاء اللہ چلیے ٹھیک ہے. آپ سے